بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 یعنی با کی تختی یعنی مرکبات کی تختی یا اس کی ذیل میں آج ہماری 12ویں ویڈیو ہے جو با اور قاف پر مشتمل ہے۔ با سے مراد یعنی جو میں بار بار بتانا چکا ہوں کہ اس سے مراد با پاٹا یعنی اس کے اخوات ہے، یہاں تک کہ اس سے نون بھی مراد ہے۔ جب ایسا لفظ ہے کہ اس پر یہاں نقطہ ہوتا ہے تو نق ہوتا ہے تو یہاں سے یہ بھی مراد ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سطر اول، سطر ثانی، نشست اور کرسی، تو تینوں کے درمیان اس کو ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو سطر ثانی سے اوپر یعنی ڈیٹ کا اوپر اس کا جو پہلا جو حصہ ہے با کا وہ ہم رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیچے سطر ثانی سے نیچے ڈیٹ قد کی پیمائش میں اس کا جو کاف کا جو حصہ ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں، اور باقی جو غنہ ہے وہ ہم سطر ثانی سے اس کے درمیان سے لے کر یعنی نشست سے نیچے یعنی کرسی تک اس کو ہم یہاں تک لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کرسی سے لے کر سطر ثانی کے درمیان اس کو ہم یہاں تک مکمل کر دیں۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ با شکل تبدیل کرتی ہے جب اس حروف کے ساتھ ہو، یعنی با، سین، شین، صاد اور عین، تو اس کی شکل ہے وہ اس طرح چھوٹی الف کی طرح ہوتی ہے، اور اگر اور حروف کے ساتھ ہو تو اس کی شکل ہے وہ بدل ہوتی ہے پھر اس کے نسبت سے۔ تو قاف شکل تبدیل نہیں کرتے، قاف اگر شروع میں بھی ہو تو اس کی شکل ہو وہ بس اسی طرح بل ہوتی ہے، اور اگر آخر میں ہو یا تو اس کی شکل ہے وہ اس طرح بس بل ہوتی ہے، کول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کہاں لکھ دیتے ہیں؟ تو پیمائش کرتے ہیں، تو سطر ثانی سے اوپر ڈیٹ قد کی پیمائش میں اس کا الف ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس طرح الف میں برچہ نما شکل بنا دیتے ہیں اور اس طرح نیچے لکھے آتے ہیں اس طرح۔ تو الف میں ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بس اس طرح نیچے لکھے آتے ہیں، نہیں، یہ بہت غلط ہے۔ سب سے پہلے اس طرح لچک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو ہم اندرونی کی پیمائش میں اس کو ہم یہاں سے اندر کرتے ہیں، سب سے پہلے باہر اور پھر اندر کرتے ہیں، تو یہی طریقہ ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد کاف کے لیے ہم یہاں پیمائش کرتے ہیں اس طرح، تو یہاں ایک کت لگا دیتے ہیں اور یہاں ایک سلیب کی شکل بنا دیتے ہیں۔ تو سلیب کی شکل میں ہم اس کو ہم بنا دیتے ہیں، سب سے پہلے ایک کت لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں، اور چوہے نیچے لے کے آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دوبارہ ہم اس طرح جس طرح وہ ہوتی ہے یا فا ہوتی ہے تو اس کی شکل میں ہوتی ہے، یہ فرق نہیں ہے بالکل۔ سب سے پہلے اس طرح اوپر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نیچے لے کے آتے ہیں، اور چوہے نیچے لے کے آتے ہیں تو پھر پورا قلم استعمال نہیں کرتے بلکہ قلم کو ہم باریک استعمال کرتے ہوئے اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں اس طرح۔ تو قاف کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ سمجھ لے کہ یہ با کا جو شکل ہے وہ بھی یہ پہلا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ کاف کا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ کاف کا جو غنہ ہے وہ اس کا ہے۔ تو غننے کے لیے ہم پیمائش کرتے ہیں، یہاں سے ایک کت نیچے اور یہاں سے ایک کت، دو کت اور تین کت اور یہ 3.25 کت، اس کے لیے ہم پیمائش کرتے ہیں، اور نیچے سے بھی ہم پیمائش کرتے ہیں تو 2 کت۔ تو یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی کاف کا تو یہ تقریباً 1.25 کت ہوگی، اور اگر یہاں ہم پیمائش کریں تو یہ 1.5 کت کی پیمائش میں آ جائے گی، اور یہاں سے اس کے اگر ہم پیمائش کریں تو یہ بالکل یہاں تک 2 کت میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس طرح اس کو ہم نیچے لے کے آتے ہیں، اور چوہے نیچے لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ یعنی 1 کت نیچے کی پیمائش میں اس کو ہم یہاں ہم پہنچتے ہیں۔ تو طریقہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں اور چوہے نیچے لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس طرح گلائی دیتی ہے، اور گلائی کے بعد اس کو ہم باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح
اوپر اٹھا لیتے ہیں. چونکہ یہ اوپر اٹھا لیتے ہیں قلم کو بھی ہم پورا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور قلم کے نوک کے ساتھ اس کو ہم یہاں تک اس کو ہم پہنچیں گے اس طرح. تو یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی تو ایک یہاں سے ایک قط نیچے ہوگا، اور یہاں سے اگر ہم پیمائش کریں تو یہ 1 2 اور 3 اور یہ سوا، اور یہاں سے نصف قط اور یہاں سے ایک قط دور ہوگا. تو یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی تو یہ 3 صحیح بتا 4 قط، 3 صحیح 4 قط یعنی 3.25 قط، اور یہاں سے یعنی 1.5 قط، اور یہاں سے 1 قط. یہاں سے اگر ہم پیمائش کریں تو یہ 2 قط بن جائے گی، اور یہاں سے 1 قط دور ہوگا، اور یہاں سے نصف قط، اور یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی یہاں تک تو یہ 2 قط. یہاں سے اگر ہم پیمائش کریں تو یہ 1.25 قط، اور یہاں سے 1.5 قط. نقطے ہم کہاں ڈال دیں گے؟ تو نقطے کے لیے ہم پیمائش کرتے ہیں آسانی کے لیے، تو یہاں اس کی ذیل میں ہم یہاں ایک صلیب کی شکل بنا لیتے ہیں اس طرح، یعنی پلس نشان لگا لیتے ہیں، اور پھر ہم قلم کو ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح شروع میں ہم ٹیڑھی بنا لیتے ہیں اور آخر میں سیدھا بنا لیتے ہیں. دوسرا بھی ہم اس طرح بنا لیتے ہیں، صلیب کی شکل پلس نشان صلیب نشان دونوں اس کے نام ہے. تو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اس طرح، اور اس طرح ایک آخر میں ہم سیدھا بنا لیتے ہیں. تو بس شروع میں ٹیڑھے ہے اور آخر میں جو ہے وہ سیدھا ہے. تو یہاں اس کی جو نقطہ ہے وہ بھی ہم صلیب کی شکل میں ہم بنا لیتے ہیں، سب سے پہلے اس طرح، اور آخر میں جو ہے وہ ہم ٹیڑھی کرتے ہیں یا سیدھی کرتے ہیں. اب اس پہ ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ بنا دیتے ہیں الف، تو پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اس طرح قاف کو ویسے ہی بنا لیتے ہیں کہ قاف کے ساتھ ساتھ یہاں ہم پورا قلم استعمال کرتے ہیں. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اس طرح، اور پھر اس کے بعد ایک قط لگا دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے ذیل میں ہم یہ گول چکر لگا دیتے ہیں اور اس طرح گھما دیتے ہیں، اور یہاں ہم پورا قلم استعمال نہیں کریں، یعنی اس طرح بناتے ہیں اس طرح. یہ خود بخود ہی بن جاتی ہے. تو اس میں ہم اس پر زیادہ پریکٹس کرنا ہوگا، اور دائرہ تو بس مشکل نہیں ہے. یہاں سے یہاں تک جب یہاں پہنچے تو سٹاپ کرے، اور آہستہ آہستہ اس طرح اس کی پیمائش کے لیے اس کو یہاں سے ایک قط لگائے یہ سب قط، اور پھر اس کے بعد اس طرح گلائی کے مال میں اس کو اس طرح اوپر کرے. اور یہاں قلم جو ہے وہ ہم باریک استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس میں ضروری بات ہے. اور یہاں بھی نقطہ ڈال دیتے ہیں، اور یہاں سے بھی ہم جو ہے اس طرح نقطہ ڈال دیتے ہیں. کٹ پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. سب سے پہلے ہم لکیر سے اوپر یا اس کے درمیان میں ہم شروع کرتے ہیں، پہلا حصہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قاف بنا لیتے ہیں، پھر اس طرح قلم کو کا آخر جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہوئے وہ نیچے لے کے آتے ہیں، اور اس طرح دائرہ جو ہے وہ بھی ہم اس طرح اس کی شکل میں ہم چھوٹا بنا لیتے ہیں. اس کے ساتھ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد نیچے قاف شکل بنا لیتے ہیں، اور اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں. چوہے نیچے لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کے قاف اس کے ساتھ مرکب کرتے ہیں. کٹ مال کر کے ساتھ لکھی. تو بس یہ طریقہ ہے، پریکٹس کرے اس پر زیادہ تاکہ آسان ہو جائے. سب سے پہلے یہ حصہ اس پر پریکٹس کرنا ہوگا آپ کو، پھر اس کے بعد اس طرح قاف بنائیں گے، اس طرح گور چکر، اور جس طرح قلم میں ہم نے بنائے اس کے ساتھ صحیح طریقہ ہے، مشکل نہیں ہے. اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں،
پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو ہم اس طرح اوپر اٹھا لیتے ہیں، یہاں سے اس کے ساتھ قاف، پھر یہاں یعنی سیدھا نہیں بلکہ اس طرح ٹیڑھی بنا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ قاف مرکب کرتے ہیں، تو یہ اس میں ضروری بات ہے۔ بال پین کے ساتھ اگر لکھے تو مشکل نہیں ہے، یہی طریقہ ہے، اس کے ساتھ بہت آسان ہے اور پریکٹس کرنا ہوگا آپ کو اس پر۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ باعتبار اس کے کہ اس سے چھوٹا بنائیں گے، اس لیے کہ اس کا جو نک ہے وہ چھوٹا ہے، تو اس طرح بنائیں گے، یہاں سے یہاں تک، پھر یہ بنائیں گے۔ امید ہے ویڈیو پسند آ گئی ہو، اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کے لیے۔ السلام علیکم۔